دوستوں، ہمارے گھروں کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے برکتی آتی ہیں۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ انہی کاموں کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے گھر سے اللہ کی رحمت و برکت کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ لیکن دوستوں، ہم میں سے اکثر لوگ اس بارے میں علم نہیں رکھتے۔ تو آئیں ذرا ان کاموں کے بارے میں جانتے ہیں جس سے غریبی آتی ہے اور محتاجی جنم لیتی ہیں۔ عورتوں کو منع کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ کام عورتوں کو نہیں کرنا ہے۔ نہ خود ان کاموں کو کیجیے اور نہ ہی گھر کی کسی بھی فرد کو کرنے دیجیے، اور اپنے بچوں کو بھی ان سے منع کیجیے۔ اگر عورتیں خود اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ ویڈیو اپنی خواتین کو ضرور دکھائیں تاکہ ان کاموں کے بارے میں وہ جان سکیں اور ان کاموں سے بچیں۔ دوستوں، یہ کام کون کون سے ہیں؟ دھیان سے سنیں۔ یاد رہیں، ننگے سر کھانا پکانے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت اپنے سر کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ اسی طرح ننگے سر برتن دھونا یا کپڑے دھونے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہیں اور بے برکتی جنم لیتی ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ اپنا سر کو ننگا نہ رکھے، کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سو جانا بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہیں کہ یہ وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت انسانوں کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن انسان اس وقت غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، تو اس وقت کا سونا اس کے لیے غربت کے آنے کا سبب بن جاتا ہے اور انسان سارا دن مارا مارا پھرتا ہے۔ مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا، جی ہاں، اس سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے اور غریبی آتی ہے۔ گھر پہ مہمان کے آنے پر خوش نہ ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ یہ کیوں آ گیا ہے، منہ بنانا، یہ بات بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ مہمان کو تو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اسی لیے جو کوئی بھی مہمان کے آمد پر ناراض ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی غریبی آتی ہے۔ یاد رہیں کہ مہمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اسی لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہمان کے آمد پر آپ کے رزق میں فرق پڑے گا۔ عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اکثر گھر کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور دوسری عورتوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ اور اسی طرح سے باتھ روم میں بغیر کسی وجہ کی باتیں کرنا، یہ کام بھی ایسا ہے جو گھر میں غریبی کو لاتا ہے۔ یاد رہیں کہ باتھ روم میں باتیں کرنے کا سخت ممانعت آئی ہے۔ بہت شدید ضرورت ہو تو بات کریں، ورنہ اس کام سے بچیں۔ اسی طرح باقی کچھ ایسے کام ہیں جو سب لوگ کرتے ہیں، عورت ہو یا مرد، سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ دوستوں، غربت اور محتاجی چند چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہیں۔ نماز میں رکوع اور سجدہ وغیرہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اگر نماز میں رکوع سجدہ وغیرہ اطمینان کے ساتھ ادا نہ کیا جائے، بلکہ کوے کی چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی ادا کیا جائے، تو نماز ناقص اور مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے۔ آدمی جب باقاعدہ وقت نکال کر نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو اسے اچھی سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کا پورا ثواب ملے۔ محض چند منٹ بچانے کے لیے جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھنا اور اپنی نماز کو خراب کر لینا اور کم ثواب پر راضی ہو جانا عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ دوسرا، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ کسی بھی انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔
اسی لیے بیٹھ کر پیشاب کرنے میں زیادہ سطرپوشی ہوتی ہے اور بدن چپ جاتا ہے، اور اسی حالات میں پیشاب کی چیٹوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ جب بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ شاید بدن پر کوئی چینٹا پڑ جائے گا۔ تیسرا، کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی محتاجی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ببور رحبا میں پانی لایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا، لوگوں میں سے بعض کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت ضرور ہے، لیکن ایسا اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب قریب کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہو۔ اصل سنت بیٹھ کر ہی پینا ہے اور بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ چوتھا، منہ سے چراغ بجھانا۔ جی ہاں دوستوں، منہ سے چراغ بجھانے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ پانچواں، دانت سے ناخن کاٹنے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دانتوں سے ناخن کترانے والے افراد عموماً قابلیت پسند ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ارکان کو نہایت خوبصورتی، توجہ اور بغیر کسی غلطی کے انجام دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لوگ عموماً اس وقت ناخن کتراتے ہیں جب وہ ذہنی تناؤ یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ لاشعوری طور پر دانتوں سے ناخن چبانے لگتے ہیں، کیوں نہ اسے احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق ناخن کترانے کے عادی افراد اگر کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں یا بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو، تب بھی وہ بے اختیار ناخن کاٹنے لگتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کترانا دماغ الجھن اور پریشانی کے وقت اختیار کی جانے والی عادت قرار دی جاتی ہیں۔ چھٹا، دامن یا آستین سے ناک صاف کرنے سے بھی محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ آستین یا قمیض کے دامن سے منہ یا ہاتھ صاف کرنا خلاف آداب ہیں، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، تاہم اگر کر لیں تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، جس شخص کا مقصد آخرت کی بہتری ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اور جس کا مقصد صرف دنیا کمانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان محتاج ہی رکھ دیتا ہے، اس کے کام بکھر دیتا ہے، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ ایک بدھو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا، باخدا تب تو ہم سب نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ وہ چلا گیا اور جب تک نظر آتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ نے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اس سے صرف اپنے پاس تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس سے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی بآسانی پہنچ جائیں۔ ملتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔